अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफसर शाही और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खिज़र हयात गोंदल साहब और यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आलमी इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर को आज उनकी 14वीं बरसी जो है वो गड़ी खुदा बख्श में मनाई गई है और जियालों की जानिब से जो है वो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है उनकी बरसी मनाई गई है। तो इसी पर जो है हम बात करेंगे यूनुस साहब से। यूनुस साहब, बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई गई जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह और आपके जो उनके बेटे हैं वो भी उन्होंने भी शिरकत की है, जबकि आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से शिरकत नहीं की गई है और ज़राए का ये कहना है कि तबीयत नासाज थी जिसकी बिना पर वो शिरकत नहीं कर सके। आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भी इसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि आजकल जिस तरह सियासी दंगल जो है वो लग रहे हैं, तो इस हवाले से भी जो गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जानी थी, इस हवाले से बड़ी अहम थी, क्योंकि वहाँ उनके जब कायदीन मौजूद थे तो सभी जो उनके कारकुन हैं, जो उनके जाले हैं, वो भी इकट्ठे होने थे। तो एक जो वहाँ उनको गर्म करने का, उनको अंदर जज्बात पैदा करने का या पार्टी को सरगर्म रखने का एक बड़ा बेहतरीन मौका था। आसिफ ज़रदारी ऐसे मौके पर इस्लामाबाद क्यों चले गए, ये बड़ा एक उनकी जो है वो सोचने वाली बात है। इस पर बड़ा ये तवज्जो तलब मसला है। और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जब वहाँ मौजूद थे तो आसिफ ज़रदारी को भी वहाँ शिरकत करनी चाहिए थी, तो शिरकत क्यों नहीं की? मुमकिन है उनकी तबीयत ख़राब हो, हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन सवालिया बात जो है ये है कि अगर वो कराची से इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं तो कराची से गड़ी खुदा बख्श जाना तो बड़ा आसान था, बड़ा थोड़ा सफ़र था। तो इसके मुतल्लिक अभी कबल वक़्त कोई बात तो नहीं कही जा सकती कि इस्लामाबाद आने का उनका क्या मकसद था। तो इसके बारे में अब जैसे ही बाद में चीज़ें सामने खुलकर आ जाएंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आसिफ अली ज़रदारी एक अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी अपने जो मामलात हैं ठीक रखें, कोई ऐसी कन्फ्यूज़न पैदा ना करें कि जिससे उनके आने वाले दिनों में कोई मसाइल पैदा हों। दरमियान में आपने देखा होगा कि जब PDM अपने एहतजाज कर रही थी तो एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी ने अचानक एक नया मोड़ लेते हुए उनसे अलहदगी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने बड़ी दो टोक बात की थी कि अगर पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाती है, अगर वफाक में अदम इत्माद लाई जाए तो हम आपका साथ देंगे। पीपल पार्टी को ये यकीन था कि पंजाब में ये किसी सूरत भी अदम इत्माद नहीं लाएंगे, अपना वज़ीर आला नहीं लाएंगे, तो नून लीग और बाकी जमातें जो हैं वो इस बात पर मुतफिक नहीं हुई थी, जिस वजह से पीपल पार्टी अलहदा हो गई थी। दरमियान में फिर इनकी मुलाकातें हुई, फिर इकट्ठे हो गए। अब आपके सामने KPK में बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं, अब बाकी सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है। तो अब ये आसिफ अली ज़रदारी बड़े एक मंजे हुए सियासतदान माने जाते हैं पाकिस्तान में और बाहर गिने के भी बड़े मार तस्वर किए जाते हैं। तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा वहाँ वो बैठ कर ऐसा कोई प्लान ज़रूर कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में वो बल्दियाती इंतखाबात को कोई इस तरह से कि जिससे वो समझे कि ज़रूरी है कोई ना कोई ऐसा सेटअप बना लें, या आने वाले इलेक्शन के लिए जो जनरल इलेक्शन 2023 में आ रहा है उसके लिए कोई ना कोई वो अपनी जो वहाँ समझ लें कि साथ रहकर अपना हुकूमत बनाने में कोई मुआवनत कर सके। इस तरह के मामला भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें अभी कबल वक़्त हैं। हमारे पास माशाल्लाह खिज़र हयात गोंदल साहब पॉलिटिकल बीट भी करते हैं, ये मार भी हैं, सियासी जिया भी इनका बेहतरीन होगा, ये बताते हैं कि ये ऐसा क्यों है। जी खिज़र साहब, आप बताइएगा कि ये जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इनके साथ मुख्तलिफ आला अफसरान भी वहाँ पर गए और उन्होंने दुआ भी की, वहाँ फूलों की चादर भी चढ़ाई, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पर गए। आसिफ अली ज़रदारी क्यों नहीं वहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से क्या साराइयाँ जो हैं वो कल से ही शुरू हो गई थी, जब इसका ऐलान किया गया था कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो गड़ी खुदा बख्श नहीं जा सकेंगे, नासाजी तबीयत का एलामिया में जिक्र किया गया था। लेकिन जिस तरह से पहले भी आ गई है और अब मैं भी वही कहूँगा कि वो क्या अवामिल थे कि इस्लामाबाद जो है वो तो पहुँचा जा सका, लेकिन गड़ी खुदा बख्श दूर हो गया आसिफ ज़रदारी लिए। इसके पीछे आसिफ अली ज़रदारी साहब जैसे ज़हीन आदमी और जो सियासत को समझते हैं, उसके ज़हन को पढ़ना तो कबल वक्त होगा या उस पर कोई क़यास आराई करना मुश्किल होगा, नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसको इतना सादा भी ना लिया जाए कि जी वो
ناسازی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے. ناسازی طبیعت کے باوجود وہ جہاں پی سکتے تھے اور وہاں زیادہ یہ ہے کہ اسپیچ نہ کرتے, بیٹھ بڑا اہم ٹائم تھا, بڑا اہم یہ ایونٹ ہے. اور اس میں اس حوالے سے بھی بڑی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جالوں کو چارج کرنے کے لیے یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے اور جذباتی ہوتے ہیں اس موقع پر. اور جب آصف علی زرداری سامنے موجود ہوں تو ان کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ اور بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں آصف علی زرداری وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ جس طرح پہلے کہا گیا کہ جی قبل از وقت ہوگا کوئی تجزیہ کرنا تھا, لیکن یہ بہرحال کسی گیم کا حصہ لگتا ضرور ہے. ہو سکتا نہ ہو لیکن لگتا ضرور ایسا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کسی مشن پر ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی گیم جو ہے وہ بنا رہے ہیں یا بیک ڈور کوئی ایسے رابطے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نہ گئے ہوں. اور انہوں نے اگلے جو انتخابات ہیں 2023 کے جنرل الیکشن جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے پیش بندی کے طور پر اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی شاید وہ کوئی ورکنگ کر رہے ہوں, جس پر انہیں وہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے چیزوں کو مینج کرنا شاید زیادہ ضروری سمجھا ہو. اور وہاں پر بلاول بھٹو زرداری ہی اور چلے گئے اور باقی کی عادت بھی کافی ساری وہاں گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پر بیوروکریسی بھی تھی, باقی لوگ بھی تھے اقتدار کے ساتھ. لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے مقتدر حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. گوجر صاحب وہ بیمار بھی تو ہے نا, پچھلے دنوں وہ بڑے بیمار تھے, تو کیا اسلام آباد کوئی کسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یا وہاں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے کوئی ملاقات متوقع ہے؟ کیوں وہ چلے گئے آپ کے خیال میں؟ اگر گئے ہیں تو کوئی ابھی تک ملاقات سامنے آئی ہے؟ نہیں, اس طرح سے تو کوئی ایسی سچ ملاقات کی خبر سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کوئی خبر نکالی جا سکی ہے. لیکن ایسی ملاقاتیں جو ہیں وہ کھلے عام نہیں ہوتی اور ان کے لیے رابطے بھی اس طرح سے نہیں ہوتے. وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں جن کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ چیزیں جو ہیں وہ میچور ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آصف علی بنجے ہوئے سیاستدان جنہوں نے اپنے صدارت کے 5 سال, اپنی حکومت کے 5 سال جو ہیں اس خوبصورتی چیزیں مینج کیے رکھی کہ کسی کو ہلنے بھی نہیں دیا, یہاں تک کہ جب وہ اقتدار میں آئے 2008 میں تو وہ اپنے ساتھ نون لیگ کو بھی لے کے آئے. پہلے جو کیبنٹ بنی اس میں نون لیگ بھی شامل تھی, بعد میں نون لیگ کے وزراء نے استعفے دے دیے, لیکن پھر بھی وہ کو باقاعدہ تحریک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف اس وقت نہ چلا سکے. اور مشکل ترین حالات کے باوجود آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے 5 سال پورے کیے صدارت کے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا کام تھا جس سے ان کے مہارت جو ہے سیاست میں اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس کو اتنا سادہ نہ لیں آپ. نہیں, یہ کیا پھر گوجر صاحب کو ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ ایک طرف وہ نون لیگ کے ساتھ رابطوں میں ہیں, دوسری طرف وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ رابطوں میں ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ 5 سال انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے خلاف کوئی بھی یعنی کہ تحریک مؤثر ثابت نہ ہو سکی. پنجاب میں بڑے احتجاج ہوتے رہے, نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں, خیر وہ اپنے 5 سال گزارنے میں کامیاب رہے. بعد میں پھر ان کا آپس میں بڑا جناب الیکشن میں تو آپ کے سامنے انہوں نے جو کیا ایک دوسرے کے ساتھ, وہ تو چلو الیکشن سٹنٹ ہوتا ہے, ہر پارٹی اپنے جیتنے کے لیے دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہے. لیکن ان حالات میں میرا نہیں خیال, اب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ مارچ میں ایک اسلام آباد کے لیے مارچ کرنے جا رہی ہے, تحریک چلانے کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے. تو وہ ایک طرف وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں, دوسری طرف وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. سے گزری تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے غالباً فضل الرحمان صاحب سے جو ہے رابطہ کیا ہے یا ملاقات کی ہے. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اگر ایسا ہوا ہے تو. اگرچہ اس کی تصدیق یا تردید تو نہیں ہوئی, لیکن اگر ایسا ہے تو یہ بریک تھرو ہے اور یہ اس طرف بات جائے گی کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے نون لیگ جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں آنے کا بالکل نہیں, نہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں ہے اس وقت. وہ نئے الیکشن چاہتے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ جی اس
اسمبلیوں کو یا اس حالات میں طریق لائی جائے، وزارت جو ہے اس کو چلنے دیا جائے، یا اگر ان ہاؤس تبدیلی لانی بھی ہے تو کسی اور چہرے کو سامنے لایا جائے. اور کچھ باخبر حلقے جو ہیں اسلام آباد کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو قرہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نام پر نکلے اور ان کو جو ہے لے. لیکن ایسے ابھی آثار سامنے آئے کوئی نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اس میں آپ کہیں کہ جی ہم اتنی آسانی سے ان تک پہنچ جائیں گے، تو ہمارا علم شاید اتنا نہیں ہے یا ہماری معلومات اتنی نہیں ہے. ان کو تو بڑے بڑے تجزیہ کار جو اپنے آپ کو مہا انفارمڈ ڈکلیئر خود کرتے ہیں، انہوں نے بھی ابھی اس طرح بارے میں کوئی خاص بات جو ہے وہ نہیں کی، نہ کوئی بات نکال جا سکی ہے. تو اس کو اس طرح سے لیا جانا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی بڑی سیاست جو ہے وہ کرنے کا کسی کو اس سٹیج پر شاید خیال بھی نہ ہو یا کسی نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن آگے چل کر اس کے نتائج جو ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں. لیکن آپ فرمائیے کہ یونس صاحب، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کیا صرف علالت کی وجہ سے ہی نہیں، اور اگر یہ ہے تو پھر تو ساری چیزیں جو وہ سائڈ پر ہو جاتی ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. میں آپ کو گوندل صاحب یہی کہوں گا کہ پچھلے دنوں یعنی کہ کوئی ایک آدھ مہینے سے نہیں، کافی عرصے سے زرداری صاحب کے بیمار ہونے کی خبریں بھی تھیں. وہ اسپتال بھی داخل تھے، ان کا علاج معالجہ بھی ہو رہا تھا. جب ان پہ کیس تھے اس وقت انہیں اسپتال میں رکھا گیا. خیر یہ چیزیں تو صاف. اب اسلام آباد والی جو بات ہے یہ بالکل آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ کوئی بھی کسی وقت بھی اس طرح کی گیم کر سکتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ حالات پلٹا کھا جائیں. تو زرداری صاحب کی بات تو نہیں میں کرتا، لیکن بلاول بھٹو نے تو پچھلے کچھ عرصے سے بار بار اس بات پر زور دیا ہے، اور انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو اس جو ہے وہ بینچوں میں تبدیلی لائیں، ہم حکومت کو تبدیل کریں، عدم اعتماد لائیں، اور ایک سال ہم اس جو الیکشن کمیشن ہے اس کی اصلاحات پر کام کریں اور پھر الیکشن کا اعلان کریں. ان کا مقصد یہ تھا کہ مل جل کر ہم کو اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں کہ ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں ہوگا، ہمارا مقصد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر پائی جانے والی خرابیوں اور خامیوں کو دور کرنا ہوگا، تاکہ جو الیکشن 2023 میں ہونے جا رہا ہے وہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی زدہ نہ ہو، وہ بالکل میرٹ پر الیکشن جو ہے وہ سامنے آئیں اور اس میں کوئی بھی یہ الزام نہ لگا سکے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی جماعت ہار جاتی ہے تو سب سے پہلے بڑا سا آسان سا طریقہ ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو دھاندلی ہوئی ہے. تو دھاندلی کے امکانات نظر بھی آتے ہیں ہمیشہ الیکشن میں. تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ یہ جو اب حکومتی جماعت نے کہا ہے کہ الیکٹرانک مشین پر جو ووٹنگ ہوگی تو وہ بالکل اس کو مان نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھاندلی کا نیا طریقہ سامنے لایا جا رہا ہے اور وہ اس پر مطمئن نہیں ہو رہے. تو اس کے لیے بلاول بھٹو ایک عرصے سے سرگرم ہے، لیکن نون لیگ ان کا ساتھ نہیں دے رہی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیا موڑ آنے والا ہے، وہ بھی اب آصف زرداری کے اسلام آباد بیٹھنے کی تصدیق اس بات سے بھی جو ہے وہ زیادہ تقویت پکڑتی ہے کہ شاید وہاں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بلاول اپنا ایاز صادق نے اور شہباز شریف نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ بہت جلد دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ڈیلے نہیں کریں گے، وہ ہر صورت آئیں گے. تو اگر میاں نواز شریف بھی آ رہا ہے، زرداری صاحب بھی اسلام آباد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ چین بن رہی ہے، کوئی حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اندر کھاتے پلاننگ چل رہی ہے. جی کیا کہیں گے آپ خضر صاحب؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تو ہے میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے بات، تو وہ تو سردار ایاز صادق صاحب جو پچھلے دنوں لندن گئے اور میاں صاحب سے مشاورت کر کے واپس آئے، ایک آدھ دن میں اس کو کیٹیگریکلی رول آؤٹ بھی کیا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ابھی تو صرف ان کے آنے کی بات ہوئی ہے، وہ آئے بھی نہیں اور یہاں پر نکارے پیٹے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف ایسے حالات میں پاکستان آئیں گے. اس کا مطلب تو صرف سا یہ ہوگا کہ سیدھے جیل جائیں. تو یہ میاں صاحب غلطی میرا خیال ہے ایک دفعہ کر چکے ہیں پہلے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جب آئیں تو وہ ایک اس قسم کے پلیٹ فارم سے آئیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہو چکے ہوں اور ان کی سزائیں جو ہیں
وہ کالعدم ہو چکی ہیں. جیل جانے کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آئیں گے. اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کچھ پک ضرور رہا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس بات کا مسلم لیگ نون کے باخبر ذرائع بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جی کچھ اندر کھاتے ہو رہا ہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی اپنی زبان کھولنے کو ابھی تیار نہیں ہے. اور اس بارے میں زرداری صاحب کی اس اسلام آباد یاترا، میں کہوں گا اس کو، نے ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ کھولا ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں قربت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آ سکے. کیونکہ دونوں جماعتیں اگر علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں تو پھر کسی بڑی تبدیلی کی امید نہ رکھی جائے، نہ ہو سکتی ہے. یہ بہرحال اگر تبدیلی آنی ہے تو دونوں جماعتوں کے اتفاق سے ہی آنی ہے. نہیں گوندل صاحب بڑے یہ پر امید دکھائی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مریم نواز جب اسلام آباد تاریخ پہ تھی تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں شاید اسی جہان میں انصاف مل جائے گا. تو وہ بھی یعنی کہ اشارہ میاں نواز شریف کی واپسی کی طرف تھا. تو جو اب ایاز صادق اور میاں شہباز شریف کا کہنا تھا وہ بڑے پر امید کہنا تھا کہ جی اب انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے. میرا خیال ہے اندر کھاتے کوئی نہ کوئی انہیں ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہوا ہے. اس حوالے سے 2-3 دن پہلے خواجہ رفیق شہید کی برسی کے موقع پر بھی سردار ایاز صادق صاحب نے بڑی واضح گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں گیا تھا اور بہت سلام کے آیا ہوں، اور اگر میں دوبارہ گیا تو میں ان کو لینے کے لیے جاؤں گا. بالکل صحیح، میں لے کر آؤں گا. لیکن اس قسم کے اور بڑے پر امید سے ان کے لہجے سے ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ بڑے پر امید ہیں. تو لگتا ہے پھر انہوں نے نواز شریف سے بات کی ہے، وہاں سے مل کے بھی آئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ان کا لاہ عمل تیار کیا گیا ہوگا کہ جس کے لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر آپ سیدھے جیل بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی وہ جیل رہ کے گئے ہیں. تو وہ یہ شاید کوئی اس کے لیے کوئی نہ کوئی نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ایسی بات طے ضرور ہوئی ہوگی کہ شاید وہ انہیں لا کر یہاں اسمبلیاں جو ہے وہاں عدم اعتماد. کئی جماعتیں کاف لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں تھیں. تو یہ صورتحال اس طرح کی تھی. پھر وہ اپنا حکومتی پارٹی کو اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو دوبارہ سے اعتماد میں لینا پڑا، اور پھر انہوں نے کہا جی سارے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی قیادت پر ہمیں متفق ہیں، ہم ایک ہیں، ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. خیر صورتحال بڑی خراب ہے. اندر کی بات تو یہی دکھائی دے رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ کسی نئی سمت گامزن ہونے والا ہے. جو سیاسی اکھاڑے ہیں وہ ایک دفعہ پھر لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی کی طرف بات جا رہی ہے. جی خضر صاحب، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ دہشت گردوں سے ڈیل کرنے کی بھیک مانگ رہی ہے. دیکھیں ان کا اشارہ بالکل صاف ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. انہوں نے واضح بات کی ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اور حکومت کی طرف سے مذاکرات چاہے وہ ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں، اس پر بہرحال بحث ہوتی آ رہی ہے. اور بہت سارے جو ہیں گروپس یا مکتبہ فکر کے لوگ ان کو اس کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور ان کے ساتھ چلتے بھی ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ دہشت گردوں کا الزام انہوں نے تحریک طالبان پاکستان پر ہی لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ لوگ جو یہاں پر دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں ان کے ساتھ موجودہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے اور ان کو شاید اسکیپ کا کوئی راستہ دینا چاہتے ہیں. تو افغانستان کے موجودہ حالات جو ہیں جہاں پر طالبان جو ہیں وہ ایک حقیقت کے روپ میں آ چکے ہیں، اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نئے سرے سے دیکھنی ہوں گی، اور اپنے جو خارجہ امور کے معاملات ہیں ان کو بھی اس حوالے سے آپ کو ترتیب دینا ہوگا. اور انڈور بھی آپ کو اپنے اندرون خانہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو بھی نئے سرے سے ویو کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور کن کن لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لینا تھا اور نہیں لے سکے ہم. نہیں، اس کے لیے گوندل صاحب یہ میں کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. آپ کو یہ بھی ہم اپنے پروگرام میں بتاتے چلیں کہ دن پہلے
पी के जो आईजी पुलिस पंजाब है मौज़म जहां अंसारी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब अफगानिस्तान में हालात बेहतर होने की वजह से गुज़श्ता 4 माह के दौरान KPK में कोई एक सिंगल वाक़या भी दहशतगर्दी का पेश नहीं आया। अब हालात अमन की तरफ हैं, अब हालात ठीक हो गए हैं। तो यानी कि अब पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि जितने भी यहाँ जो इस तरह के दहशतगर्द ग्रुपों की है अरकान जो हैं या जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनके साथ गुफ्तगू करके उन्हें पुरअमन बनाया जाए और पाकिस्तान में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका खात्मा किया जाए। तो हमेशा से जमातों नहीं चाहती कि जो लोग दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके साथ बात की जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत बहुत सी मुखालफत के बावजूद TLP के साथ मुज़ाकरत करने में एक टेबल पर बैठ गई थी और वो मुज़ाकरत कामयाब हुए थे। और TTP के साथ भी इनके अंदरून खाने ये बातें चल रही हैं कि उनके साथ भी मुज़ाकरत किए जाएं। जी खिदर साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो बिलावल की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम लाहौर को जो है वो अपना बेस बनाएंगे, क्या लगता है आपको, लाहौर बेस बना सकेंगे वो? देखें, जिस बुनियाद पर गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर को बेस बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो हल्का NA 133 का इलेक्शन जो है उसमें 30-32 हज़ार वोट लेना जो है उसको बना रहे हैं। लेकिन लाहौर जो है उसमें ये बात भी आपको सामने रखना होगी कि यहाँ पर नून लीग का एक ज़बरदस्त होल्ड रहा है और चलता आ रहा है। वहाँ पर अगरचे पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में 3-4 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की वो PTI ने भी निकाल ली, इसी तरह से कोई 5-4 सीटें जो हैं, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हैं, जो PTI को सूबाई में भी मिल गई। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी को बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकेगी, एक आध सीट शायद निकाल भी लें, लेकिन बेस वाली बात जो है वो एक सियासी नारा लगता है मुझे। सियासी नारे के अलावा वो कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप अगले इलेक्शन में जाएंगे तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका होगा और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वही पीपल्स पार्टी और वही नून लीग जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे यहाँ पर। तो उनको फिर साथ तीसरा फैक्टर जो है वो PTI का भी होगा, जो अपनी तमाम 5 साल कारकर्दगी या जिस वक्त भी इलेक्शन होते हैं उसके साथ ज़ाहिर है उनको मुश्किलात भी होंगी, क्योंकि पिछले 3.5 साल में वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, वो उनको मुश्किलात भी दरपेश होंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के नाराज़ कारकुनों को वापस स्टीम लाइन में लाना और अपने साथ जोड़ना पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हल्का 133 जो है उसको मैंने बड़े करीब से ऑब्जर्व किया और मैं बड़ी देर से उसको देखता हूँ, सिंस 1985 में उस हल्के से टच हूँ। वहाँ पर कारकुन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन 2008 के इलेक्शन के बाद लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हटते हटते इस हद तक हट गए कि वहाँ पर कैंडिडेट ढूंढना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इस वक्त अच्छा फैसला किया जी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और वो असलम गिल साहब को वहाँ पर लेकर आए। असलम गिल साहब के साथ फिर उन्होंने अपने तमाम रिसोर्सेज भी झोंक दिए और सारी क़यादत को भी वहाँ भिजवाया, जिससे अगरचे 30-32 हज़ार वोट तो ले लिए गए, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा तो सारे लोग वहाँ आके नहीं करेंगे कैंपेन, ना कर सकेंगे और पूरा पाकिस्तान जो वो लाहौर में कैंपेन नहीं कर रहा होगा पीपल्स पार्टी का। ये भी उसमें आपने देखा होगा कि नफरत का वोट पड़ा है उन्हें, जो लोग मुस्लिम लीग नून से नफरत करते हैं। तरीके साहब का वहाँ कैंडिडेट नहीं था। खैर अभी हमने दूसरे प्रोग्राम की तरफ अपना टॉपिक की तरफ जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो हैं उनकी जानिब से हंगामी दौरे किए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एहसार राना साहब। सर वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम अफसरशाही में। क्या कहेंगे आप इन हंगामी दौरों के पीछे आखिर क्या मकसद है? देखिए, पंजाब हुकूमत ना पहले दिन से ही अनसेटल्ड है और ये इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इनका किबला क्या है, किस रुख इन्होंने जाना है, किस रुख चलना है। और अब तक इसी वजह से पंजाब में तारीखी तौर पे
इतनी दफा पुलिस की उखाड़ पिछाड़ हो चुकी है कि अब जो पुलिस अफसर आता है उसे ये यकीन ही नहीं होता कि वो यहाँ काम कर सकेगा या नहीं, और कितने दिन काम कर सकेगा, और कब सीएम साहब उसका तबादला कर देंगे। सो इन हालात के अंदर अब जो नया टास्क मिला हुआ है वो है बलदियाती इंतखाबात का, और केपीके में बुरी कारकर्दगी के बाद अब पंजाब क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो बलदियाती इंतखाबात में केपीके वाली सूरत हाल रिपीट न होने दें। तो इन हालात में अगर आप देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जिम्मे ये टास्क है कि वो उससे पहले ऐसा होमवर्क कर ले कि पीटीआई को वो हजीमत का सामना ना करना पड़े और उस तरह के हालात का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात ये कि जो महंगाई बढ़ती है किसी भी मुल्क में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है और स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है, फिर वैसे रेशो बढ़ती है। इन हालात के अंदर पुलिस जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान पंजाब की पुलिस है उसे सियासी उसमें दावत और पीटीआई बहुत करती थी कि पुलिस को हम सियासी दबाव से आज़ाद कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज भी पुलिस जो है वो सियासी लीडरों के घर ज्यादा नौकरी करती है, उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल पे ज्यादा सर्व होता है और आवाम की हिफाजत के लिए कम लोग सामने देखने में आते हैं। तो ये सारे दौरे, ये सारा कुछ जो है ये आने वाले जो इम्तहानात है उनकी तैयारी है। बिल्कुल सही कहा है राणा साहब ने, इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपके सामने अब बलदियाती इलेक्शन जो है वो केपीके में नाकामी के बाद तरीके अपना जो इंसाफ है वो चाहती है कि पंजाब में कम से कम हम कोई इस तरह का काम कर ले कि हमें कामयाबी के लिए कोई ना कोई सीटें मिल जाए। राणा साहब सीनियर आदमी हैं, उनकी बात से 100% इत्तेफाक करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अब अपनी बैड गवर्नेंस की नाकामी को मिटाने के लिए गुड गवर्नेंस के लिए ये सारा कुछ कर रही है। अब गवर्नर साहब से बात कर दीजिए, क्या कहते हैं इस पे? जी सर, आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में राणा साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना है कि जब से पीटीआई की हुकूमत बनी तो यही नहीं समझ आ रही कि हमने करना क्या है और किस अफसर के थ्रू करना है। किसी पर एतमाद नहीं है। जिस तरह से राणा साहब ने बात की, पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है कि 7 आईजी और 5 चीफ सेक्रेटरी बदले जा चुके हैं। तो जब आप किसी को काम करने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस कैसे देगा। जब अफसरान को तैनात किया जाता है तो उनको टास्क तो दे दिया जाता है, लेकिन ये यकीन दहानी नहीं करवाई जा सकी आज तक। उनको ये इत्मीनान ही नहीं दिया जा सका कि वो वहाँ पर काम करेंगे और उनको उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वहाँ रहने दिया जाएगा। परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जाएगा। हर आदमी जो है वो अदम एतमादी का शिकार है। लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं है कि हम अपना टेन्योर वहाँ पर 2 साल या 3 साल वाला पूरा कर सकते हैं। इस वजह से भी बैड गवर्नेंस जो है ना वो सामने आ रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो आजकल जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद वहाँ पर दौरे पर हैं और 2 दिन 3 दिन उन्होंने मुल्तान में भी लगाया और वहाँ भी मुख्तलिफ इजलासों की भी उन्होंने सदारत की, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी देखा, अस्पताल भी विज़िट किए उन्होंने और जो तरक्याती काम थे उनको भी विज़िट किया। और फिर आज बावलपुर में भी उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों की भी सदारत की और वहाँ पर हुकूमती अदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि क्या जनूबी पंजाब में सब अच्छा है? ये खबर कहीं नहीं आई कि किसी अफसर की जो कारकर्दगी कमज़ोर होने की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो या किसी को कोई तंबीह की, ये ऐसा कुछ नहीं सामने आया। सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो खतरे की घंटी होती है। कम से कम मेरी समझ में ये आता है कि जब आप कहें जी सब अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप चीज़ या आपसे छुपाया जा रहा है, ये भी कह सकते हैं आप आपको। जब चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ गए हैं तो शायद उन्हें तस्वीर का एक ही रुख दिखाया जा रहा हो। चीफ सेक्रेटरी साहब को बगैर प्रोटोकॉल के वहाँ पर बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी टीम क्या कर रही है। वैसे तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के वहाँ होते हुए चीफ सेक्रेटरी को वहाँ पर जाने की ज़रूरत शायद पेश ना आती अगर मामलात ठीक होते। इसका मतलब वो मामलात में कहीं पर कमज़ोरियाँ जो हैं वो थीं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को खुद वहाँ जाना पड़ा और उस कामों की जांच पड़ताल के लिए और उस कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वो दौरे पर हैं। वो एक अच्छी कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं है कि
چیف سیکرٹری یا آئی جی کو باہر نکلنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے تعینات کیے گئے افسران یا ٹیم جو ہے وہ افسر شاہی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے، صرف اور صرف اقتدار پارٹی کے آگے پیچھے تو نہیں گھوم رہے، پبلک کے لیے بھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں۔ اچھا گوندل صاحب، چیف سیکرٹری کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا آئی جی پولیس پنجاب نے پچھلے دنوں جو دورے بھی کیا ہے مختلف شہروں کے، یا انہیں جن افسران کے متعلق کوئی شکایت ملتی ہے انہوں نے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کی ہے، وہ کسی کو معافی نہیں دے رہے۔ میں نے دیکھا انہوں نے بہت سے ڈی ایس پی کو معطل کیا ہے، بہت ساروں کو انہوں نے ریسپانس فراہم سروس بھی کیا ہے، جہاں سے کوئی شکایت نظر آتی ہے وہ خود پہنچ بھی جاتے ہیں۔ چند دن پہلے انہوں نے لاہور میں بھی ایک جو تھانہ شادرہ ہے وہاں کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی وہاں حالات ٹھیک تھے لاہور کے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو کہا کہ اپنے کام کو بہتر کریں۔ اسی طرح دیگر شہروں سے انہیں جو بھی شکایت ملی وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے بھی ان کے خلاف کارروائی عمل میں لا رہے ہیں۔ اب چیف سیکرٹری نے کسی کو سزا دی ہے یا نہیں دی، آئی جی پولیس پنجاب کا کام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا آئی جی صاحب نے جتنی بھی اپنی پنجاب میں ٹیم لگائی ہے، جو افسر تعینات کیے گئے ہیں وہ پراپر کام کر رہے ہیں اور کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پنجاب میں تعینات کیے گئے آر پی او صاحبان ہیں، کسی کے متعلق کوئی ایسی شکایت نہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، یا یہ کہا جا سکے کہ وہ کوئی کرپشن میں ملوث ہیں۔ آپ لاہور کا سب سے جو یعنی کہ پنجاب کا آپ سمجھے کہ چہرہ مورا ہے، یہاں کی آپ صورتحال دیکھ لیں، یہاں جو افسر تعینات کیے گئے ہیں، اب جو سی سی پی او فیاض احمد دیو ہیں، انتہائی ایماندار آدمی ہے، ان کی شہرت بہت اچھی ہے، وہ اچھے جائز کام کے لیے انہیں کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں ناجائز کام کہے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں جتنا مرضی کوئی بااثر آدمی ہو ان سے ناجائز کام نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح جو لاہور میں ڈی ای آپریشن ہے، ان کی کارکردگی بھی یہی ہے کہ وہ لاہور میں پہلے بھی یہاں ملازمت کر چکے ہیں، یہاں ان کی پوسٹنگ رہی ہے، ان کی تعیناتی پہلے بھی بڑی ایمانداری سے انہوں نے نوکری کیا ہے۔ اب بھی وہ حال ہی میں فیصل آباد میں تھے، آر پی او لگے ہوئے، ڈی اے اپنا سی پی او تھے، وہاں سے تبدیل کر کے انہیں لاہور لگایا گیا ہے، اور ان کی شہرت بڑی اچھی ہے، کام ان کا بڑا اچھا ہے، کوئی ایسی شکایت نہیں ہے۔ اس طرح آپ دوسرے اضلاع کو لے لیں، پنڈی کو لے لیں آپ، وہاں جو آر پی او ہیں اشفاق احمد خان ہیں، لاہور میں 2 دفعہ بہت اچھا کام ہے ان کا۔ آر پی او گجرانوالہ کو لے لیں، آر پی او گجرانوالہ عمران احمد ہے، بڑا کامیاب پولیس افسر رہا ہے، یہاں لاہور میں بھی کام کیا انہوں نے۔ اب انہوں نے ثانیہ سیالکوٹ میں جو سری لنکن مینیجر کی ہلاکت کا واقعہ تھا، وہ فوری وہاں پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو جو گرفتار کرنا تھا اپنی نگرانی میں سب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ آر پی او فیصل آباد ہے، بڑے ایماندار آدمی ہے، آر پی او فیصل آباد عمران محمود یہاں لاہور میں بھی رہ کے گئے ہیں، اس سے پہلے وہ بہاولپور میں تھے جب انٹرم گورنمنٹ تھی، بڑا اچھا کام ہے ان کا۔ اسی طرح آپ ساہیوال جو لگائے گئے ہیں آر پی او حال ہی میں تعینات کیا آئی جی صاحب نے، وہ لاہور میں ڈی آئی جی اپنا یہاں تھے اس کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس سے پہلے وہ سی پی او رہ چکے ہیں۔ جی بھٹ صاحب آپ کی بات کو جاری رکھیں گے، اسار صاحب تھوڑا یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دورے کیے جا رہے ہیں کیا ان سے مسئلے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کو آسانیاں ہوں گی؟ رانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بات جاری رکھیں۔ جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آر پی او ساہیوال کی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر معین مسعود ان کا نام ہے، ان کی ایک بہن کمشنر بھی ہے، انتہائی اچھی شہرت کے عمل وہ پولیس افسر ہیں۔ اسی طرح آپ لے لیں ڈیرہ غازی خان میں جو پولیس افسر لگائے گئے ہیں، ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو اپنا ریجن ہے وہاں وہ آر پی او ہیں۔ جب وزیر اعظم تحریک انصاف کی قیادت کرتے ہوئے اپنی جماعت کی اسلام آباد پہنچے تھے، تو جب وہ یہاں سے ایک قافلہ لے کے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت یہ سی پی او گجرانوالہ تھے، تو سی پی او گجرانوالہ جب وہاں تعینات تھے تو وہاں گڑبڑ ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کی ریلی پہ پتھراؤ کیا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا جب میں اقتدار میں آؤں گا تو افسر کو میں دیکھوں گا یہ کیسے نوکری کرتا ہے، لیکن اس کی شہرت اچھی تھی، تحریک انصاف کو اسے تعینات کرنا پڑا ہے، اور کہاں تعینات کیا ہے؟ آئی جی پولیس پنجاب نے اسے وزیر اعلیٰ کے اپنے شہر میں تعینات کر دیا، اس کی ریجن میں تعینات کر دیا ہے۔ وقاص نذیر ان کا نام ہے، بہت اچھے یعنی کہ نامور پولیس افسر ہیں، لاہور میں ڈی ای آپریشن رہ کے گئے ہیں، ان کا پروفائل جو پوسٹنگ کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی جہاں جہاں بھی جو تعیناتیاں لائی گئی ہیں۔ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے، کم سے کم میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید پنجاب میں پولیس جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہو گئی ہیں، اور سردار صاحب کی محنت میں دیانتداری میں کوئی شک نہیں ہے، افسران کی دیانتداری پر میں بالکل شک نہیں کر رہا، جو آپ فرما رہے ہیں بالکل فرما،
لیکن کیا عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوا؟ کیا ان کی سروسز میں کوئی بہتری آئی؟ چوری ڈکیتی یا لا اینڈ آرڈر کے باقی عوامل جو ہیں ان میں کوئی کمی آ سکی؟ ان کو کس حد تک عام آدمی کو ریلیف کیا مل پایا؟ اس حوالے سے کہیں پر کوئی مثال دی جا سکتی ہے کہ جی اس افسر کے آنے سے اس ریجن میں، اس ڈویژن میں، اس سی پی او کے آنے سے اس بڑے کیپٹل سٹی میں کیا کیا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے؟ اس کا کیا کریں گے؟ گوزر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم پولیس افسران کی تعریف تو بہت کر رہے ہیں کہ جناب لاہور کا سی سی پی او جو ہے بڑا ایماندار ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی تمام آدمی جو ہے بڑے نیک ہیں، ان کی شہرت بڑی اچھی ہے. میں آپ کو لاہور کی بات بتاتا چلوں کہ لاہور کی اب جب ہم جہاں بیٹھے ہیں روز رپورٹنگ کرتے ہیں، روز خبریں آتی ہیں، خبریں دیتے ہیں، کیا صورتحال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں موٹر سائیکل چوری کی اتنی زیادہ وارداتیں ہو رہی تھی. لاہور میں موٹر سائیکل چوری کے ساتھ جو ہینیس کرائم کے مقدمات تھے جو انٹریسیبل تھے، موجودہ سی سی پی او لاہور اپنی تعیناتی کے بعد انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی سی آئی اے سیل کو بڑا مضبوط کیا ہے. سی آئی اے سیل میں وہ اچھے پولیس افسران کو لے کے آئے ہیں. انہوں نے جتنے پرانے مقدمات میں جو ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور بہت سارے ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. موٹر سائیکل چوری کی جو لاہور میں بڑھتی ہوئی وارداتیں تھیں اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے ایک ایسے پولیس افسر کی تعیناتی عمل میں لائے ہیں جو پہلے بھی لاہور میں کام کر چکے ہیں اور ان کا اس حوالے سے بڑا نام ہے. آفتاب پھلروان کو وہ اسپیشل برانچ سے ٹرانسفر کرا کے انہوں نے بطور ایس پی تعینات کیا ہے اور انہوں نے آتے ہی 1.5 ماہ میں انہوں نے 6 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گاڑیاں برآمد کی ہیں. 1000 سے زائد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں اور انہوں نے 6000 سے زائد موٹر سائیکلیں جو لوگوں کی گئی ہوئی تھی وہ برآمد کی ہیں. ایک بہت بڑی یہ تعداد ہے. یہ ایک آپ سمجھے کہ بڑی کارکردگی کے حوالے سے یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں خرابی ہے. سی سی پی او صاحب نے آتے ہی انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے ایس ایچ او کی تعیناتی پر. انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ ڈی اے جی آپریشن اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن، یہ مشترکہ طور پر بیٹھ کر پولیس افسران کے انٹرویو کریں گے اور ایک تیار کر کے انہیں بھجوائیں گے. پھر وہ دیکھیں گے کہ کس کو تعینات کرنا ہے. جب سے سی سی پی او لاہور تعینات ہوئے ہیں، جب سے نئے ڈی اے جی آئے ہیں، انہوں نے ابھی تک کسی پولیس افسر کو تبدیل نہیں کیا. تبدیل کرنے سے مراد ہے کسی ایس ایچ او کی نئی پوسٹنگ نہیں ہوئی، پرانے ہی کام کر رہے ہیں. اور وہ اب جو ان کی تعیناتی عمل میں لانے والے ہیں وہ یقیناً پراپر ان کی رپورٹنگ، پراپر ان کے انٹیلیجنس ریکارڈ، پراپر ان کی کارکردگی کو دیکھ کر انہیں تعینات کرنا چاہتے ہیں. آئی جی صاحب اپنا سی سی پی او صاحب نے جو اپنے دفتر میں افسران کی تعیناتی بھی کچھ عمل میں لائے ہیں، وہ بھی بڑے نیک افسر ہیں. انہوں نے اپنے پی ایس او کو چینج کیا ہے. انہوں نے ایس ایس پی ڈسپلن کی سیٹ خالی تھی، وہ اپنے ایک ایسے پولیس افسر کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اعجاز رشید، جو ان کے ساتھ ڈی اے جی اپنا انویسٹیگیشن آفس میں کام کر رہا تھا. تو وہ کوئی شک نہیں کہ ایک اچھی ٹیم تیار کر رہے ہیں اور اچھے افسران کو وہ لگا کے چاہتے ہیں کہ شہر کا جرائم جو ہے وہ شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں اور جرائم کی شرح کو کنٹرول کریں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اور میں آپ کو بالکل لگائی بجائی بغیر بتا رہا ہوں کہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے. جو یہاں اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں، جو ہم کہہ رہے تھے آر پی او صاحبان بڑے اچھے ہیں. نئے آئی جی صاحب نے آتے ہی یہ سب پولیس افسران پر واضح کر دیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی درخواست جب تھانے آئے گی تو بلا روک ٹوک ایف آئی آر درج کی جائے گی. انہوں نے ایک ٹائم سب کے لیے وضع کر دیا ہے کہ اگر کوئی فراڈ کی ایف آئی آر ہے تو اس کے لیے 1 ہفتے کے اندر آپ کو ہر صورت یہ رپورٹ دینا ہوگی کہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو کیا وجہ ہے. دونوں پارٹیوں کو سنا جائے. اگر کوئی ڈکیتی چوری کی ایف آئی آر ہے تو نو ٹائم انہوں نے جیسے ہی درخواست موصول ہوگی ایف آئی آر ہو جائے گی اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے ماشاءاللہ. میں ایک چیز جو آپ سے ہم نے بڑی اچھی بات کی کہ سی آئی اے پولیس جو ہے انہوں نے بہت سارے چوری کی، ڈکیتی یا مختلف وارداتوں میں چھینی کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں یا سامان برآمد کیا. یہ بڑی اچھی کوشش ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہوئی؟ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا وہ چوری شدہ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے مالکان تک بھی پہنچ گئیں صحیح سلامت، اور کس حد تک پہنچی، ان کس حالت میں پہنچی، اور ان لوگوں تک اگر نہیں پہنچ سکی کسی وجہ سے بھی تو پھر اس ریلیف کا تو فائدہ کوئی نہیں. جن کا نقصان ہوا ہے اگر اس کی تلافی ہوگی پھر یہ بہت اچھی کارکردگی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں. جی گوزر صاحب، خیر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے.
लोगों के जो पास ये चीज़ें होती हैं, उनकी पुलिस से सबसे पहली ये शिकायत होती है कि उसकी वारदात हो गई, उसकी गाड़ी मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, लेकिन उन्हें नहीं मिली। अगर उनकी गाड़ी बरामद हो गई है तो उसे सही सलामत नहीं मिली, उससे सामान निकाला गया था। अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई तो वो उसे सही सलामत नहीं मिली। खैर, मौजूदा सीसीपीओ के आने से पहले ही लाहौर में तो ये बात श्योर कर दी गई थी, लाहौर में तो किसी भी पुलिस अफसर को सरकारी गाड़ी के अलावा कोई जो गाड़ी बरामद की गई होती थी उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। मसलन कोई गाड़ी अगर किसी मुकदमे में मुलव्वस है, तो अगर कब्जे में ली गई है, कोई कत्ल का वाकया है, या बाज़ ये कत्ल के वाक़े में अगर कोई गाड़ी किसी वकूए पे इस्तेमाल हो गई है, तो वो तो डकैती चोरी की भी नहीं है, पुलिस उसको कब्जे में ले लेती थी। और क्या होता था, ऐसा जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उसको अपने इस्तेमाल में ले आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो जहां तक बात है कि इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें और जो गाड़ियां बरामद की गई हैं, क्या उनके जो मुतासिरीन थे उनको वापस भी लुटाई गई है या नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने सब मालकान को बुलवाया है और चाबियां उनके हवाले की गई हैं। जितना भी मसरूका माल था, जिन जिन लोगों का छीना गया था, जिन जिन लोगों से लूटा गया था, जो जो चीजें चोरी हुई थी, उनको वापस दिलवाई गई जी। इस हवाले से हम तनकीद पुलिस पे हमेशा करते रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी कारकर्दगी है। और जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं तो पुलिस को ज्यादा नहीं समझता, तो फिर ऐसे अफसरान के पास जाके चाय पी के तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और रहनुमाई भी ली जानी चाहिए उनसे, और उनकी हौसला अफजाई यकीनन होनी चाहिए इस हवाले से, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गोंदल साहब कि उनकी रहनुमाई भी हमारी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली देखने वाले जो है उनके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस पंजाब की जानिब से हंगामी दौरे किए जा रहे हैं, क्या पुलिस डिपार्टमेंट में उस पर बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।